السلام علیکم چاچا. چاچا دو چار سوال کے جواب تو دیو میرے کو. پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو سارے غریب لوگ جو یہاں کھانا کھاتے ہیں ان کی غربت کب ختم ہوگی؟ اس سے پوچھ کے تو بتاؤ ذرا. ہاں بہت چوچے کو کیا معلوم، یہ تو جانور ہے تو اللہ غربت ختم کرنے والا ہے. نہیں تو باقی سوالوں کے جواب بھی تو دیتے ہو چاچا، تو یہ سوال کا جواب بھی پوچھ دو. ایک فعال نامہ ہے وہ، بس اگر اس پر عمل کرے گا تو آدمی کامیاب ہوگا. چلو تو یہ بتاؤ کہ میں اگر اچھا آدمی بن جاؤں تو کیا پاکستان سے غربت ختم ہو جائے گی؟ نہیں. تو یہ کس سوال کا جواب دے گا چاچا میرے؟ یہ کسی سوال کا جواب نہیں دیتا، یہ تو ایک فعال اٹھاتا ہے. چلو نکال دو میری. چلو فال نکال دو. اچھا یہ لفافہ نکالے گا. اس میں لکھا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی بالیں تمہاری بال پریشان کن ہے، اس کے پورے ہونے کے بہت کم امکان ہے. تم دولت مند ضرور ہو لیکن تکبر کی وجہ سے اکثر بیمار رہتے ہو. اگر شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہو شادی سوچ سمجھ کر کرنا. والدین کی رضامندی ضروری ہے. ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں. سفر تمہارے لیے مناسب نہیں. غریبوں اور حاجت مندوں کی امداد کریں. راحت اور خوش نصیبی ہوگی. کلمے کا ورد جاری رکھیں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی. پڑھ سکتا ہوں چاچا؟ یہاں پڑھو. یہ لکھا ہے کہ تمہاری یہ جو فعل ہے تمہارے لیے پریشان کن فعل ہے اور اس کے پورے ہونے کے بہت کم امکان ہے. صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ جو سوال میرا تھا اس کے پورے ہونے کے امکان کافی کم ہے. تم دولت مند ضرور ہو. ہاں الحمدللہ اللہ نے شاید مجھے کافی کچھ دیا ہے، لیکن تکبر کی وجہ سے اکثر بیمار رہتے ہو. ہاں شاید مجھ میں تکبر ضرورت سے زیادہ ہے، اور اسی لیے اگر میں اپنے سڑکوں کا حال دیکھوں، اپنے لوگوں کا حال دیکھوں تو یقیناً میں بہت بیمار رہتا ہوں. اگر تم شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہو لیکن شادی سوچ سمجھ کر کرنا. اب یہ تو خیر ذرا دیر ہو گئی اس معاملے میں، میرے ذاتی معاملے میں. والدین کی رضامندی ضروری ہے. یقیناً ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں. اللہ پر ہی بھروسہ کرنا پڑے گا ورنہ تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. غریبوں یہ سفر تمہارے لیے مناسب نہیں. میرا بھی یہ موقف ہے کہ جو ہم سفر کر کے یہاں سے چلے جاتے ہیں، شاید میں ہر جملے میں اپنی مقصد کا مطلب ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن لکھا یہ کہ سفر کرنا تمہارے لیے مناسب نہیں. اگر ہم یہ مستقل جو سفر کر لیتے ہیں اگر وہ کرنا چھوڑ دیں، تھوڑا دل لگا کہ یہی میں مسائل کو حل کرنے تو شاید ہو جائے. غریبوں اور حاجت مندوں کی امداد کریں. دیکھیں غریبوں اور حاجت مندوں کو تو ہم بھولے ہوئے ہیں، لیکن جو حاجت مند ہے وہ بھی شاید اپنے آپ کو بھولا ہوا ہے، کیونکہ ابھی کیمرے کے اس طرف ایک صاحب نے سگریٹ پی کے نیچے پھینکی، اس کو کچلا اور وہ اس پہ کھڑے ہو گئے. مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ اپنے ہی اوپر گند بکھیر کے ہمیں کون سی راحت ملے. وہ کھڑے سامنے مجھے مسکرا رہے ہیں، ان کی شکل میں نہیں دکھایا، لیکن ابھی بھی اس سگریٹ کے ٹکڑے پہ کھڑے جو نہ جانے اس سگریٹ کو یہاں سے کون اٹھائے، اور اٹھانے والا بھی میں نہیں، آپ ہی جیسا کوئی ہو. تو ابھی کم از کم اٹھا کے اس کو جیب میں رکھو. مانو میری بات، جب پھیلا سکتے ہو تو اٹھانے کی ہمت بھی تو کرو. کر لو، میری خاطر کرو، اور اس کو جیب میں رکھ لو اور کسی جا کے کچرے کے ڈبے میں پھینکو. کیونکہ یہ جو ہم نے کچرے کا ڈبہ پوری زمین کو بنا رکھا ہے، یہ فال صرف میرے لیے نہیں ہے. تم دولت مند ضرور ہو لیکن تکبر کی وجہ سے اکثر بیمار رہتے. یہ بھی تکبر ہی ہے نا. سگریٹ پیا، پھینکا، اس کو کچل دیا، ہے تکبر کے نہیں اگر سوچو تو. بہرحال راحت اور خوشی نصیب ہوگی. کلمے کا ورد ضرور کریں، بہتر رہے گا. بہت خوب. شاید ہم ان چیزوں کو مذاق سمجھیں یا ایسی سمجھیں، لیکن ہے کام کی. چلیں ایک اور نکال دیجیے. میں ذرا آرام سے ادھر بیٹھ جاؤں کیونکہ یہاں تو اب مجھے مزہ آنے لگے. یہ وہی والا طوطا ہے، دوسرا طوطا؟ یہ دوسرا ہے. چل کے نکالے گا. یہ چل کے نکالے گا. چل گئے.
طوطا بھی ناراض لگتا ہے. حضرت ہارون علیہ السلام کی فال ہے صاحب فال مت گھبرا مصیبت اور پریشانی کا دن اب ختم ہو رہے ہیں. مالی پریشانیاں بھی ان قریب دور ہو جائیں گی. جسمانی اور روحانی تکلیف کا زمانہ بھی ختم ہو رہا ہے. تیرے سب غم دور ہو جائیں گے. اگر تو مقروض ہے تو قرض بھی نجات مل جائے گا. مرض ہے تو شفا پائے گا. مسافر صحیح سلامت گھر واپس آ جائے گا. حاملہ نعمت اولاد سے مطمئن رہے گا. یہ صاحب فال مت گھبرا مصیبتوں اور پریشانیوں کے دن اب ختم ہو رہے ہیں. اب لگتا ہے کہ یہ کچھ صحیح نہیں ہے, کیونکہ مجھے تو یہ مصیبت کے دن ختم ہوتے کہیں سچی باتیں دکھ نہیں رہی. مالی پریشانیاں بھی ان قریب دور ہو جائیں گی, اس میں بھی دم نہیں ہے. جسمانی اور روحانی تکالیف کا زمانہ بھی ختم ہو رہا ہے. اگر یہاں پہ گاڑی سے گزرنے کے بجائے کبھی کبھار, یہ شاید میں زندگی میں پہلی بار یہاں آ کے بیٹھا ہوں اور 15 منٹ میں میں نے جو کچھ دیکھا ہے اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ جسمانی اور روحانی تکالیف کا زمانہ ابھی ختم نہیں ہو رہا. کیونکہ کچھ تو گزرنے والوں کی زیادتی ہے, لیکن بہت حد تک جو یہاں خود بیٹھے ہیں وہ بھی اپنی ذات پہ بہت ظالم ہیں. وہ بھی کوئی خاص خیال نہیں کر رہا. تیرے سب غم دور ہو جائیں گے, اللہ کرے, آمین. اگر تو مقروض ہے تو بار قرض سے بھی نجات مل جائے گی. یہ بھی مشکل لگتا ہے کیونکہ یہ قوم جتنی زیادہ مقروض ہو چکی ہے, اب اللہ کی مرضی ہو تو ہی ہم اس بار قرض سے نجات پائیں گے, ورنہ تو کوئی چانس ہے نہیں. مریض شفا پائے گا, مسافر صحیح سلامت گھر واپس آ جائے گا. حاملہ نعمت اولاد سے مطمئن رہے گی. یہ بظاہر تو ایسے ہی ایک دل کا کھیل ہے, مذاق ہے, یہ فال نکلوانا یا ہاتھ دکھانا, لیکن کبھی کبھی انسان اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ یہ کام بھی کر دیتا ہے. تو آج کیونکہ ہم عید کی مناسبت سے بات کر رہے ہیں اور دل بہت کمزور ہے. پچھلے صرف اگر 10-12 روز میں دیکھوں تو دل نہیں کرتا عید منانے کو, لیکن بہرحال عید تو خوشی کا موقع ہے, منانی بھی چاہیے, ہم منا بھی رہے ہیں. لیکن کیا ہم حقدار ہیں اس کو منانے کے یا نہیں, یہ مجھے نہیں معلوم. اس فال کے مطابق حل ہے اگر میں سدھر جاؤں تو, لیکن بات یہ ہے کہ میں سدھرنے والا تو ہوں نہیں. میں جو ہوں اس ملک کا رہنے والا, میں جو ہوں اس زمین پہ چلنے والا, وہ ساری باتیں جو مجھے نسل در نسل سکھائی گئیں, تکبر نہ کرو, کپڑا گھسیٹ کے نہ چلو, اونچی آواز میں بات نہ کرو, بدتمیزی نہ کرو, لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ, غریبوں مسکینوں کا خیال کرو, زکوٰۃ دو, خیرات کرو, جو کماؤ اس کو بانٹو, اللہ کی راہ میں خرچ کرو, وغیرہ 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 وغیرہ. اس میں سے کوئی بھی چیز عموماً مجھے نہیں دکھائی دیتی. یقیناً چند لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں, لیکن عموماً نہیں کرتے, نہ امیر نہ غریب. جس طرح ہمارا پڑھا لکھا امیر طبقہ غلطیاں کر رہا ہے, اسی طرح ہمارا وہ طبقہ جس کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے وہ بھی کوئی بھلا نہیں کر رہا. اگر میں اس کی باریکیوں میں جاؤں گا تو بہانے بہت ہوں گے, لیکن مانا غربت آپ کو سڑک پہ لے آئی, لیکن غربت نے یہ تو نہیں کہا کہ چاروں طرف اپنے گند پھیلا دو. یہ گند ایک کونے میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن پھر آپ کہیں گے جی ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے. یہ بات مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی, کیونکہ اگر یہ کچرا اٹھا کے میں آپ کے آگے رکھ دوں گا تو ناراض ہوں گے, یعنی آپ کو پتہ ہے کچرا بری چیز ہے, یہ تو سمجھتے ہیں آپ. اگر میں سارا کچرا یہاں سے جمع کروں اور آپ کے آگے یہاں ڈھیر لگا دوں تو آپ کہیں گے بھائی یہ تو وہ ظلم کیا. یہ جو آپ کی چٹائی, یہ آپ کا جو حصہ ہے آپ نے صاف کر رکھی ہے, لیکن 1 فٹ دور آپ نے غلاظت پھیلا رکھی ہے. میں آپ کے علاقے میں گند پھیلا رہا ہوں, آپ میرے علاقے میں گند پھیلا رہے ہیں سب کے سب گند کے اندر. یہ غربت, یہ مفلسی, یہ پریشانی تو اللہ ہی دور کرے گا, میرے بس میں نہیں ہے. اگر میں اپنی
ساری کمائی جمع پونجی زندگی بھی لگا دوں تو میں کچھ نہیں کر سکتا، میں صرف ایسے ہی خرچ ہو جاؤں گا، ضائع ہو جاؤں گا. لیکن آپ بھی خود اگر کچھ کر لیں تو میرا شاید کام آسان ہو جائے، یا کرنے والوں کا کام آسان ہو جائے، اور ہم مل جل کے تو نہیں پڑھ سکتے، تنہا تو میرے بس میں نہیں ہے صاحب. بہرحال یہ تو میری ایک چھوٹی سی فعال تھی، پہلی فعال خوش آئند تھی، لگتا تھا کہ سب کچھ سنبھل سکتا ہے. عید کا یہ سلسلہ ہے، ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے ہیں اور ہمارے بس میں کیا ہے اور کیا نہیں. السلام علیکم، انکہی میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہماری ہمیشہ کی طرح یاد دہانی ویب سائٹ www.ankahi.tv، ای میل کرنے کے لیے live@ankahi.tv اور کال کرنے کے لیے 021-227-0839. انکہی کی طرف سے، ہماری ٹیم کی طرف سے، سما کی طرف سے آپ سب کو بہت عید مبارک. آج صبح ایک عجیب سی فون کال آئی مجھے کسی کی لاہور سے، ایک خاتون کی. انہوں نے کہا کہ جی مرضی آپ کی ہے، جو چاہیں کریں، لیکن خدا را آج تو کوئی خوشی کی بات کر لیجئے گا کیونکہ قوم کو خوشی کی ضرورت ہے. تو اس سے اندازہ یہ ہوا کہ مجھ پہ شاید یہ ٹھپا لگ گیا ہے کہ میں خوشی کی بات نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے ٹھیک ہو، لیکن میں لاکھ کوشش کروں، میرے بس میں یہ نہیں ہے کہ میرے ارد گرد جو دنیا میں نے بسا رکھی ہے میں اس سے نظریں موڑ کے جھوٹی مسکراہٹ چہرے پہ لگا لوں. صبح ہوئی تو یہ بحث شروع ہوئی کہ آج نماز پڑھی جائے کہ نہ پڑھی جائے، کیونکہ کل سے خدشات ظاہر ہو رہے تھے کہ جی میدان میں نماز نہ پڑھی جائے، خطرہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو جب عید کا دن اس گفتگو سے گھر میں شروع ہو کہ جی آج نماز پڑھی جائے کہ نہ پڑھی جائے، بہرحال فیصلہ ہوا کہ پڑھی جائے. تو نماز پڑھنے کے جب بات ہوئی کہ مسجد میں پڑھیں گے کیونکہ سرکار نے کہا ہے کہ میدان میں نہ پڑھو. جب مسجد پہنچے تو دیکھا انہوں نے انتظام میدان نہیں کیا تھا، تو ایک بار ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر کہا چلو اللہ مالک ہے، نماز پڑھ لیتے مسجد میدان میں. جب میدان میں نماز کو گئے تو جب واز شروع ہوا تو مجھے سمجھ نہیں آئی، ایک لفظ بھی کسی نے یہ نہیں کہا جس میں محبت، اخوت، انسانیت، بھائی چارہ وغیرہ قسم کی چیزوں کا کوئی ذکر نہیں تھا، اور صرف یہی ذکر پایا گیا کہ کس طرح گناہ، سزا، خوف، ڈر. میں اس پہ زیادہ نہیں کہوں گا کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے، لیکن میری ناقص سمجھ میں میرا جو مذہب اسلام ہے وہ محبت، بھائی چارگی، اخوت کا مذہب ہے، خوف اور ہراس کا نہیں. بہرحال وہ وقت گزرا، عید کی نماز ہوئی، 2-4 لوگوں سے گلے ملے اور قبرستان کی طرف چلے. راستے بھر دیواروں پہ کالک ملی دیکھی، کہیں لال رنگ تھا، کہیں پیلا تھا، کہیں کالا تھا، ہر کسی نے اپنا اشتہار لگا رکھا تھا. جب ٹریفک کم ہوتی ہے سڑکوں پہ، شور شرابہ کم ہوتا ہے تو یہ چیزیں اٹھ کے زیادہ دکھتی ہیں. تو عجیب بدمزگی سے قبرستان پہنچے. 365ویں دن ہم قبرستان جاتے ہیں، سائیکل ہے، اور جا کے جو ہمارے بزرگواران یا ہمارے وہ جو چلے گئے اس دنیا سے، ان کے اوپر ہم پھول شول ڈالتے ہیں، فاتحہ شاتحہ پڑھتے ہیں اور بڑی صفائی کرتے ہیں. تو میں نے کیا یہ کہ جن میرے رشتہ داروں کی قبریں تھیں وہاں پہ، ان کی میں نے صفائی کی اور وہ کچرا اٹھایا اور دوسرے کی قبر پہ پھینک دیا یا راستے میں پھینک دیا. اور میں بڑا خوش ہوا کہ میں نے اپنے عزیز و اقارب کی قبریں صاف کر لی. مجھ جیسے میرے بھائی اور بھی کئی تھے وہاں پہ جو یہی کر رہے تھے. دل بھاری ہوا، وہاں سے نکلا تو چوک پہ آیا تو ایک صاحب موٹر سائیکل کے اوپر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، 2 چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور بیگم کھڑے تھے. ان کی موٹر سائیکل بیچارے کی بند ہو گئی تھی. میں نے بڑے افسوس سے ان کی طرف دیکھا، دل دکھی ہوا اور آگے نکل گیا. تھوڑا آگے گیا تو ایک بس دیکھی جو کہ نہ جانے کس زمانے کی تھی، کالی ہو چکی تھی دھوئیں کی وجہ سے، اور اتنا منحوس دھواں اس کے پیچھے سے نکل رہا تھا. اور اس بس کی کیپیسٹی زیادہ سے زیادہ 30 لوگوں کی ہوگی، اور اس میں محتاط اندازہ یہ ہے کہ 60 لوگ گھسے ہوئے تھے. بڑا دل پھر سے دکھی ہوا، دیکھا
تھوڑی سی عبرت حاصل کی اور میں آگے گزر گیا اور یوں گھر پہنچ گیا. دل بہت دکھی ہوا, بڑا یہ ہوا کہ بھائی کتنی بری بات ہے. کمبل لیا, پڑھ کے سو گیا. سارا دن پڑا سوتا رہا. اب سے کچھ دیر پہلے اٹھا اور کیا میں نے کچھ نہیں. دکھی بہت ہوا, دیکھا عجیب عجیب کیا میں نے کچھ نہیں. تو اس ماحول میں کیسے مسکراؤں اور کیسے یہ کہوں کہ جی بڑا اچھا معاملہ ہے. بہرحال یہ جو بھی معاملہ ہے وہ میری کوتاہی ہے اور اس کے لیے میں آپ سب سے سخت معافی چاہتا ہوں کہ میں صرف باتیں کرتا ہوں, کرتا کچھ بھی نہیں ہوں. آج سوچا کہ ریکارڈڈ شو چلائیں لیکن دل نہیں کیا. ہر سال عید تو ہم گھر میں گزارتے ہیں, آج سوچا کہ پاکستان کے ساتھ گزاریں اور پاکستان میں ان بہت سے لوگوں کے ساتھ جن کی قربانیوں کو ہم بالکل نظر انداز کیے ہوئے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا فرض و ذمہ داری ہے ہمارے لیے اپنی جانیں دینا. ہوگا لیکن پھر بھی یہ شام ہم ان کے ساتھ گزاریں تو اچھا ہے. سلسلہ رات کے 12 بجے تک آپ کے ساتھ انشاءاللہ رہے گا. ایک مختصر سا وقفہ لے لیجئے, پھر ہم اپنے مہمانوں سے بھی آپ کا تعارف کراتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ میری جو اپنے اوپر شرمندگی ہے وہ کچھ کم ہو جائے گی اور یہ لوگ کچھ ہنس بول کے تھوڑی مسکراہٹ اس عید میں آج کی رات ڈال دیں گے. یہ شام ہمارے ساتھ گزارنے کے لیے بہت شکریہ. ہمارے ساتھ رہیے, ہم ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں اور پھر ان کہیں میں باتیں کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ان کے مہمان ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. کال کریں تو 021-227-0839. یہ سوچنا کہ آج کس کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے یہ بھی ایک بڑی ضروری چیز تھی کہ میں اس موقع کو فریوالٹی جسے کہتے ہیں نا, یعنی بلا وجہ کی باتوں میں نہیں گزارنا چاہتا. میں چاہتا کچھ نہ کچھ اچھی باتیں اچھے ماحول میں ہو سکیں. انکہی کی تاریخ میں بہت سے لوگوں نے مجھ پہ اثر چھوڑا, لیکن کئی لوگوں نے بہت گہرا اثر چھوڑا. لیکن جب میں نے بہت سو کو دعوت دی عید کے دن رات کو, بہت لوگ نہیں آنا چاہتے, تو 2 لوگوں نے بڑی حب الوطنی کا ثبوت دیا اور میں ان سے متاثر بھی بہت تھا اور انہوں نے ان کی محبت کہ کہا ہم آج آئیں گے. ڈاکٹر فوزیہ خان صاحبہ بہت شکریہ. جب ہم نے ایک شو کیا تھا انٹر دا پریزیڈنٹ, شاید اس کا ٹائٹل تھا, ہم نے کچھ لوگوں کو بلایا تھا تو آپ بہت جذباتی ہو گئی تھیں. بہت شکریہ, آپ نے آج کی شام ہمارے ساتھ گزاری. مینا کدبائی صاحبہ ینگ اسٹوڈنٹ, جب ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ پولیٹیشنز کے ساتھ بٹھا کے ان سے بات کیا تو یہ پہلی ہماری مہمان تھیں اور نے بڑی دل لگا کے اس میں گفتگو کی. اس کے بعد یہ بڑی فیس بک میں مشہور ہو گئی, لوگ بڑے ان کی چرچا ہے. بہت شکریہ بیٹا, آپ آئیں, تشریف لائیں. اور صاحبہ اس دن آپ بڑی جذباتی ہو گئی تھی. آج کے بعد کیا لگتا ہے کہ آپ غلط جذباتی ہوئی تھیں کہ صحیح جذباتی تھیں؟ ہاؤ ڈو یو فیل ٹوڈے؟ غلط جذباتی شاید اب تھوڑا سا میرا چینج ہو گیا پرسپشن. اس وقت مجھے یہ تھا کہ نہیں شاید ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہے. لیکن اب جب تھوڑا سا چیزوں کو غور سے دیکھ رہی ہوں, سمجھ رہی ہوں, اور یہ چیز کہ نہیں جی لوگ ہمارے ساتھ برا کریں, جب ان چیزوں کو کمپیئر کیا تو پتہ یہ چلا کہ نہیں, ہم تو خود ہر ایک سے کہتے ہیں کہ بھائی آؤ اور دو, مجھے ادھر بھی مارو ادھر بھی مارو, یہ کیچڑ ہے مجھے دھکا دو اور راستہ بناؤ آگے جاؤ. تو پھر دین آئی ریئلائز کہ نہیں ہم ہیں اس قابل. یس مطلب ہم ہیں اس قابل, جو ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے ہم ڈیزرو یہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو لوگ آ کے آج ہمارے سروں پر بیٹھ گئے ہیں اور جن کو ہم برا بھلا کہہ رہے ہیں, ہم ڈیزرو کرتے تھے جو ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے. اور تھوڑا سا وہ جذباتی پن جو ہے وہ ہے, ابھی بھی ہے, لیکن تھوڑا سا پرسپشن اب چینج ہو گیا ہے. بجائے اس کے میں ان کو برا کہہ رہا ہوں, آج میں کہتی ہوں نہیں میں بری ہوں, میرے ساتھ ہو رہا ہے, یہ بہت اچھا ہے کیونکہ میں نے کچھ نہیں کیا اس لیے اب بھگتو. یہ ہم اب اس پر میں کیسے کہوں, بڈھا کہنا چاہتے خاتون صاحب, یہ ہم عمر رسیدہ لوگوں کی باتیں ہیں یا نوجوان لوگ بھی کچھ ایسے ہی سوچ رہے ہیں؟ نہیں, میں یہ تو سمجھتی ہوں کہ جو کہنا چاہ رہی ہیں کہ سوسائٹی جس چیز سے آج کل گزر رہی ہے اور جتنا سفر کرے
obviously اس کا کافی سارا ہم نے خود ہی دعوت دی کہ وہ ایگزیکٹلی وہی کہ, مگر میں کہنا چاہتی ہوں کہ اس کے اندر ایک چھوٹا سا فریکشن ایسا ہے جو یہ سب کچھ ہرگز ڈیزرو نہیں کرتا, اور بہت سارے لوگوں کی وجہ سے اس کو یہ سب کچھ سفر کرنا پڑا ہے. اینڈ آئی تھنک اس چھوٹے سے فریکشن کے لیے اگر ہم کھڑے ہو کے ایک اپنی آواز اٹھائیں گے کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے بات کریں, اگر ہم کچھ کریں تو آئی تھنک ہم اس چھوٹے سے فریکشن کو بچا سکتے ہیں. تو وہ جو پوری ہم نے ایک لپیٹ لیا ہے کہ یہ سارے پاکستانی ہیں, ان کو بھلے لوگ جو تھے مائنورٹی ہو گئے, مائنورٹی ہوتے ایکسٹینکشن پہ جا رہے ہیں تو لیکن جو انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہمارے ساتھ اب ہو رہا ہے یا جو ہمارا سسٹم ہے, اٹس ویل ڈیزروڈ, وی ڈیزرو اٹ. ڈو یو اگری ود دیٹ؟ I don't agree with the systems. میں پہلے بھی بول چکی کہ ہمارے اعمال ہم لوگ جو غلط لوگ ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ صحیح ہے, مطلب وہ صحیح ہو رہا ہے. اگر ان کے ساتھ برائی ہو رہی ہے تو صحیح ہے. بس میں وہی کہنا چاہتی ہوں کہ نو ٹو سیکیور دی رائٹس آف دیٹ لٹل فریکشن جو کہ شاید اتنا برا ڈیزرو نہیں کرتا ہوگا. غریب لوگ شاید غریب ڈیزرو کرتے ہوں گے بیچارے, اس لیے اس فریکشن کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے پھر؟ ہماری وجہ سے, اور کس کی وجہ سے؟ ہم بیٹھے تھے یہاں پہ کرنے کے لیے, اور کون کر رہا ہے؟ انہوں نے ابھی جو بات کی کہ نہیں جنہوں نے برا کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے جو بھی ہے, لیکن اس کی لپیٹ میں وہ لوگ بھی آ رہے ہیں. اگر میں اپنی بات کرتی ہوں تو میں صبح سے گھر سے نکلتی ہوں, میں محنت کرتی ہوں, میں پورا مہینہ محنت کرتی ہوں, میری کوئی اور سورس آف انکم نہیں ہے. میں جو محنت کر رہی ہوں میں وہ کما رہی ہوں, میں وہ کھا رہی ہوں, اور اس میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی میرے پاس رول ہے, جو بھی میں کام کر رہی ہوں, میں وہ آنیسٹی سے کروں. تو مجھے پھر جب میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ نہیں, میں نے تو کسی سے کوئی بےایمانی نہیں کی ہے, میں نے تو کسی سے کوئی غلط نہیں کیا, پھر بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے. میں بتاؤں آپ سارا دن کرتی ہیں, محنت کرتی ہیں, مطلب یو ورک آنیسٹلی, یہ وہ سب کچھ اپنے لیے کرتی ہیں, تو جو آپ کو مل رہا ہے آپ کو اپنے لیے مل رہا ہے. نہیں, آپ نے پورے دن میں ایک سیکنڈ بھی کسی اور کے لیے کچھ کیا تو اگری. میری جو یہ بات تھی کہ میں صبح سے شام تک کام کر رہی ہوں, اس میں جب ظاہر میں سوچتی ہوں کہ نہیں تھوڑی سی چیزیں الگ ہونی چاہیے, اور اس میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر میں ٹیچر ہوں تو میں کسی اسٹوڈنٹ کو آؤٹ آف دا وے جا کے, ٹھیک ہے پڑھانا میری ذمہ داری ہے, لیکن اگر بینگ ٹیچر میں اس کو ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہوں کہیں پر, تو میرے لیے تو یہ بھی کنٹریبیوشن ہے. میرے لیے یہ بھی ہے کہ اگر میں 3 گھنٹے کی کلاس لے رہی ہوں تو اس میں میں ٹائم ویسٹ نہ کروں, میں اس کو جتنی ایک ریالٹی جتنا اچھا اس کو سکھا سکتی ہوں, جتنا میرے لیے تو یہ بھی کمٹمنٹ ہے نا اپنے ملک کے ساتھ یا اپنی جاب کے ساتھ. اور جی میرا نے بھی کہا کہ وہ آپ اپنے لیے کر رہی ہیں, دوسروں کے لیے. آئی ایگری ود دیٹ ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ, لیکن اس میں ایک اور فیکٹر شاید جو میری سمجھ میں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے لیے بھی کر رہے ہیں اور شاید دوسروں کے لیے بھی کر رہے ہیں. لیکن وہ جو مائنورٹی کی بات کی, بہت خوبصورت بات کی میں نے, وہ مائنورٹی لیکن برائی کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کر رہے. ہم اپنے لیے بھی کر رہے ہیں, ہم دوسرے جو ضرورت مند ہیں ان کے لیے بھی کر رہے ہیں, لیکن جو غلط ہو رہا ہے ہم اس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں. وہ جو میں نے شروع میں کہا تھا, میں نے بہت سی چیز دیکھی, کیا کچھ نہیں, شور کیا, چیچی کی ہوا, گھر آ کے سو گیا, کیا تو میں نے اس کے لیے کچھ بھی نہیں. بہرحال ایک وقفہ لے لیجیے, پھر ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیں. میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. عمیر صاحب کی کال ہے کراچی سے. السلام علیکم عمیر صاحب. وعلیکم السلام سر. جناب علی فرمائیے. سر میرا سوال ڈاکٹر فوز جی, ابھی ایکسپٹ کیا کہ مطلب ہماری اپنی غلطیاں ہیں, ہمارے اپنا قصور ہے کہ جو ہمیں ان کی سزائیں مل رہی ہیں, مطلب یہ اپنے آپ کو خود ایکسپٹ کر رہی ہیں اس چیز کو, اچھی بات ہے. لیکن اس چیز کے بارے میں یہ مطلب اس کو بریف بھی تو کریں گے آخر کیا غلطیاں ہیں جو ہمیں اپنے آپ کو خوش شرمندگی ہمیں ہو رہی ہے. رائٹ عمیر صاحب, بہت شکریہ. گوہر صاحب ہیں کوئٹہ سے. السلام علیکم سر. میں چاہ رہا ہوں اس قسم کا پروگرام ہمارے. گوہر صاحب السلام علیکم. ڈراپ ہو گئی, سوری ان کی بات. کیا غلطیاں ہیں, کیا غلطیاں, کیونکہ سوال آپ کی طرف انہوں نے کیا تو میں I'll let you answer. کیا غلطیاں نہیں ہیں. سب سے پہلے غلط لوگوں کو چننا, وہاں سے یہ آغاز ہوتا ہے سفر کا. غلط لوگوں پر اعتماد کرنا اور انہی لوگوں سے پھر سے مار کھانا جو ایک دفعہ مار کے چلے جاتے ہیں, اور ان پہ پھر سے اعتماد کرنا. یہاں سے یہ کہانی میں کہتی ہوں شروع ہوتی ہے. میں وضاحت آپ سے چاہوں گا.
آپ کی کوئی پولیٹیکل افیلیشن ہے, کوئی پولیٹیکل ایسپیکٹ؟ جیسی آپ یہ بات کہیں گے تو لوگ سوال کریں گے یا تو سیاسی ہو رہی ہیں. آر یو سیئنگ دیٹ ایز اے سٹیزن اور ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ؟ ایز اے سٹیزن الحمدللہ میری بالکل کسی پولیٹیکل کسی اس سے افیلیشن نہیں ہے, اور بالکل ایک عام شہری. ایک اس میں ایک بات میں نے کہی تھی اور میرا خیال ہے کہ ہاں دس از یہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے. اور پلس یہ کہ یہ جو ہم نے ایک ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کر لیا ہے کہ یہ ہم ایسے ہیں, ہمارے ساتھ یوں ہو رہا ہے, اور یہ ہمارا شہر گندا ہے, ہمارا ملک, اور یہ ایٹیٹیوڈ جو نا یہ ہمیں لے ڈوبے گا. یہ جو چیز ہے اپنے سیلف پٹی اپنے آپ کے ساتھ, بھائی کیوں ہے باقی دنیا کی طرح ہم بھی انسان ہیں, زیادہ باہمت ہیں, زیادہ عقل مند ہیں, کیوں ہم نے ان چیزوں میں اپنے آپ کو الجھا کے اور ختم کر رہے ہیں. Exactly. I think especially on this day of Eid, I think we all should pause for a moment and ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ہر وقت یہ کہتے رہتے ہیں کہ پاکستان ایسا ہے, یہ وہ, بھاگو پاکستان سے بھائی, کچھ کرو, بس یہ لفظ ختم ہو, یونیورسٹی اللہ میں شروع ہو جائے. تو ایک منٹ کو جسٹ ایک منٹ رکیں اور سوچیں کہ آپ نے پاکستان کو کیا دیا ہے جو پاکستان آپ کو دے گا. پاکستان کو ایک وہ ایک غبارہ نہیں ہے گلیٹر جس میں سے آپ پھاڑیں گے تو گلیٹر نکلے گی. ایک ملک ہے آپ کا اپنا. اگر آپ نے آج تک کچھ نہیں دیا پاکستان کو تو وائی ڈو یو ایون ایکسپیکٹ کہ پاکستان آپ کو ریٹرن میں کچھ دے گا؟ کچھ بھی نہیں دے گا. آپ چلتے چلتے سڑک پہ تھوکتے ہیں تو کیا مطلب پاکستان آپ پہ دوبارہ نہیں تھوکے گا؟ آبویسلی تھوکے گا. بیوٹیفلی بہت مزہ. رفت صاحب کراچی سے. رفت صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. جی رفت بہن السلام علیکم. فیصل بھائی میں ڈاکٹر رفت ناہید بول رہی ہوں. جی ڈاکٹر صاحبہ. اور بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج میں آپ سے بات کر سک رہی ہوں. ارے بیوی آپ شرمندہ کریں, حکم کیجیے. آپ کے دل میں درد ہے معاشرے کا, لوگوں کا, لیکن آپ اللہ کا یہ شکر ادا کریں کہ آپ کو ایک موقع ملا ہے اپنی بات لوگوں تک پہنچانے. الحمدللہ. جی. اور وہ بھی اتنے خوبصورت اور دلکش انداز میں کہ بعض اوقات توجہ پروگرام سے ہٹ کے آپ کی شخصیت میں گم ہو جاتے ہیں. آپ کی ذرا نوازی, بہت شکریہ. وہ شاید کال ڈراپ ہو گئی بہن کی. ارشد صاحب ہیں جدہ سے. ارشد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, عید مبارک. عید مبارک جناب, خیریت سے ہیں, فرمائیے. ٹاپک بہت اچھا آپ کا ہے, مسلمانوں کے لیے بہت سمجھنے کی بات ہے. جی. اور تیسری بات یہ کہ یہ ہماری کال جو ہوتی ہے یہ امانت ہوتی ہے, اس کو کاٹیے گا نہیں. ہمارے ہم کاٹتے نہیں, کٹ جاتی ہے. جی حکم کیجیے. اچھا, اصل بات یہ ہے کہ قرآن پاک کا اگر ہم ترجمہ پڑھیں تو فرمایا ہے کہ جیسے اعمال ہوں گے ویسے حکمران ہوں گے. یقیناً بالکل. سب سے بڑی بات اس لیے کہ سب سے پہلے ہم حرام کھانا چھوڑیں, اپنے عمل کو درست کریں, اور تیسری ہے کہ ہماری بہنیں دیکھیں کہ ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے, اس حساب سے پھر عمل کریں تو انشاءاللہ پھر رحمت ہوگی, زحمت نہیں ہوگی. انشاءاللہ. آپ نے جو بات کی اب تک میرے دل پہ لگی ہوئی ہے کہ ملک پہ تھوکو گے تو پلٹ کے تھوکو گے, اس پہ کچرا پھینکو گے تو پلٹ کے. میں نے کبھی بھی اس کو اس پرسپیکٹو سے نہیں دیکھا کہ یہ تو ریباؤنڈ ہے نا. ایگزیکٹلی. تو آپ بچپن سے پڑھتے آتے ہیں ریئیکشن ریسیپروکیٹ ہو رہا ہے, وہ پلٹ کے آ رہا ہے. نہیں, آپ نے ہر دیوار پہ جو ہے ایک دیوار پہ آپ نے لکھا ہے کہ سو اینڈ سو پالیٹیشن زندہ باد جی ہے بلا بلا کے. آگے جا کے آپ تھوڑا نیکسٹ گلی میں مڑیں گے تو اسی پالیٹیشین کے ساتھ ایک گالی لکھی ہوگی. یہ تو آپ خود ہی ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے. اگر آپ کو ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہے, دیواروں پہ چپکانا ہے, آپ چھوڑیں. رکشے کے اوپر جو شعر لکھے اس کو مٹا کے آپ اپنے جو بھی کمپنی ہے اس کا وہ آپ کریں, ایڈورٹائزمنٹ کریں, آپ طریقے سے کریں تاکہ اس رکشے والے کو بھی آپ 2-4 روپے دیں تاکہ وہ گھر جا کے 2 روٹی تو پیٹ بھر کے کھائے نا. مطلب یہ کیا ضرورت ہے آپ کو کہ آپ دیوار پہ جا کے چپکائے جا رہے ہیں, چیزیں چپکائے جا رہے ہیں, پول پہ آپ اتنے بڑے بڑے سائن بورڈ لگا رہے ہیں تاکہ جب بارش ہو ہمارے سر پہ گرے. جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں آپ وہ کریں نا. رکشے کے پیچھے کتنی بکواس چیزیں لکھتے ہیں, راجو یہ وہ, کیا ضرورت ہے ان سب چیزوں کی. مجھے تو اچھا لگتے ہیں آپ کو کیونکہ آپ نے کبھی اس کے علاوہ وہ ہمارا کلچر ہے کہ پرسپیکٹو اچھا ہے کہ اس کو کمرشل یوز کرو, اس کا بھی روزگار لگ جائے گا. اچھا وہ بات جو ایڈورٹائزمنٹ کمرشل کی غریب کی بات ہوئی, ایک چیز میں نے کل انٹرنیٹ پہ بھی اپنے فیس بک پہ خاص ریکویسٹ کی, لوگوں سے بڑی ریکویسٹ کی کہ جو ہم بلک ایس ایم ایسنگ کر رہے ہیں اس کا تھوڑا سا حساب کیجئے. بڑا خطرناک قسم کا اماؤنٹ ہم سپینڈ کر دیتے ہیں 12-14 گھنٹے میں. اس کو اگر ہم تھوڑا سا چینلائز کریں
تو اس کے کتنے کل رات کو اندازن کچھ موٹا موٹا حساب لگا لیجیے آپ. حساب کتنا؟ میرا ہونڈا سا حساب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں جو ایس ایم ایس ایکسچینجز ہوئی ہیں کل رات کو رات 10 بجے سے لے کے صبح میرے خیال سے آج شام تک چلتا رہا وہ سلسلہ. میرا اندازہ ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کہ کم از کم 11-12 کروڑ ایس ایم ایس تو ایکسچینج ہوا ہے. اور اگر میں بہت سے لوگوں کے پیکیجز ہوتے ہیں لیکن کاسٹ مفت میں تو کوئی نہیں کرتا، تو اگر میں 50% یوز کرتا ہوں تو 6-7 کروڑ روپیہ تک ایکسچینج ہوا ہے. وہی ہم نے وہ انڈس ہاسپٹل کیا تھا، LRBT سے بات کی تھی اور باقی اداروں سے. ان کی ریکوائرمنٹس اتنی ہی ہوتی ہیں بلکہ اس سے بھی کم ہوتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمارے سال بھر میں ہم پتہ نہیں کتنے لاکھ پیشنٹس کو دیکھ لیں گے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے 3.5 لاکھ پیشنٹ دیکھنا، سال میں ہمیں سے 5 کروڑ روپے چاہیے. تو اتنا خطرناک ویسٹیج ہے یہ، اگر ہم تھوڑا سا اس کو عقل و دانش سے ڈیل کریں تو. خبروں کا وقت ہو رہا ہے، خبریں سن لیجیے. انکہی کا سلسلہ بھی جاری ہے. ہم یہیں بیٹھے ہیں، ڈاکٹر فوزیہ خان تشریف رکھتے ہیں، منہ کدوائے صاحبہ. ہم یہیں پہ ہیں، ہمارے ساتھ رہیے خبروں کے بعد. میں نے ساری زندگی پاکستان میں گزاری اور گاڑی میں بیٹھ کے جب سڑکوں سے گزرے ہم تو بہت سی چیزیں ہم دیکھتے ہیں لیکن کبھی ہم رک کے ان کو محسوس نہیں کرتے، ان کا احساس نہیں کرتے، ان کو سمجھتے نہیں. یہاں پہ اس سڑک پہ ایک صاحب ہیں جو روز بیٹھے مچھلیاں بیچ رہے ہوتے ہیں اور میں کم از کم دن میں 3 دفعہ آتے آتے ان کو دیکھتا تھا. شاید کبھی نظر تو نہ ملی ہو لیکن میں گزر جاتا تھا. تو آج عید کی مناسبت سے میں سوچا تھا کن لوگوں سے بات کی جائے، تو ذہن میں وہ شخص آیا جس کو میں نے دیکھا تھا آتے آتے، رجسٹر ہوا تھا لیکن کبھی اس سے بات نہیں کی. تو یہاں رکا تو یہ اپنا کاروبار لپیٹ کے جا رہے تھے تو ہم نے کچھ جلدی سے روکا. یاسین بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جب میں اترا تو آپ نے یہ کہا کہ آپ کی خواہش تھی کہ آپ مجھ سے ملیں. جی. خواہشوں پہ یقین رکھتے ہو؟ 50%. 50%. تو یہ والی 50% تو پوری ہوئی. ہاں جی. باقی خواہش کیا ہے؟ باقی خواہش یہ ہے کہ میرا چھوٹا بھائی LCC گراؤنڈ کرکٹ میں کھیلتا ہے لاہور میں. ہاں. کچھ بنے نہیں تو کم از کم کسی برے کام پہ نہ لگے. کچھ بنے نہ لیکن برے کام پہ نہ لگے کیونکہ صحبت ہم لوگ غریب لوگوں کی کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ جو میڈل گھرانے کے بچے ہوتے ہیں نا، کوئی چرس پہ لگا ہوتا ہے، کوئی سگریٹ پہ لگا ہوتا ہے، کوئی کسی کے. میرے کہنے کے بعد اس پہ میں نے تقریباً 8 سے 10,000 روپے کٹ لے کے دی، خرچہ کرا ہے. تقریباً 9 ماہ میں جوڑتا رہا ہوں. وہ 8-10 ہزار روپے گھر بھی دینے ہوتے اس دوران. تو اس لیے اسے کر دیا ہے کہ وہ میاں منصور صاحب، اللہ ان کے لیے اللہ ان کو اجر دے، انہوں نے کوئی فیس نہیں لیتے میرے سے، کوئی کچھ نہیں لیتے. لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ سیدھے کام پہ لگا ہوا ہے، لگا رہے، بس کسی برے کام پہ نہ لگے. والد صاحب نہیں ہے، میں کہتا ہوں میں ہی ہوں ان کا سب کچھ. کراچی میں کیا کر رہے ہو؟ کراچی پہ سب انہی کے لیے کر رہا ہوں. پنجاب میں نہیں ہوں؟ رہنے والے پنجاب کے؟ ہاں سب کچھ اکیلا ہوں یہاں پہ. بس مچھلیاں بیچتے ہو؟ ہاں. کما لیتے ہو؟ الحمدللہ مل جاتا ہے. پہلے تو تھا لیکن کافی اچھا تھا، لیکن اب بھی اللہ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ نہیں کہ نہیں، رات کو مارکیٹ میں چلا جاتا تھا. DHO کا ٹھیک ہے، DHO والوں کا ایک اپنا رول ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں. ہاں وہ بہت اچھا کر رہے ہیں، ان کو کچھ نہیں کہا جا سکتا. جو یہاں پہ بھی اجازت دیتے ہیں ان کی مہربانی ہے. کام کیا کما لیتے ہو؟ میں پریشان ہی ہو رہا ہوں کہ میں نے آپ سے پوچھا کہ کام چل رہا ہے، آپ نے کہا اللہ کا شکر جی بالکل صحیح چل رہا ہے. اور کیا کما لیتے ہو؟ 500-600 روپے، 400-500 خرچہ نکالنے کے بعد؟ نہیں، خرچہ نکالنے کے بعد تو 300 تک بچتا ہے. 100 روپیہ تو کمرے کا روزانہ کا رینٹ پڑتا ہے. 100 روپے روزانہ کمرے کا رینٹ پڑتا ہے. ہاں کھانا پینا بھی ہوتا ہے. تو اس کے بعد 300 روپیہ تقریباً 250. جب نہیں لگتی تو جیب سے بھی ڈالنے پڑتے ہیں. یہ ہوائی روزی ہے، کبھی ملتے ہیں کبھی نہیں ملتے. اور کوئی غم؟ غم والد صاحب کا ہی ہے جی. 2 سال پہلے وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے اچانک، بالکل ٹھیک تھے. تو باقی ساری ہمدردیاں والدہ صاحب کے لیے، اللہ ان پہ ہوں. اللہ کو زندگی دے، صحت. یہ مجھے بتاؤ دوست کہ آپ میں غصہ کیوں نہیں ہے؟ یہاں بیٹھے ہوتے ہو، صبح میں دیکھتا ہوں کہ 10-11 آتے ہو. ہاں. اور یہ اس وقت
11 بج رہے ہیں اور 12-1 بجے تک میں نے آپ کو یہاں دیکھا. جی اس شور میں, اس دھوئیں میں تنگ نہیں کرتا؟ اصل میں ایکچولی میرا گاؤں کھانے والا 89 سے لاہور سے رہتے ہیں, لیکن میں زیادہ تر والد صاحب زندہ تھے تو میں زیادہ تر عید جو ہے نا والدہ سے اجازت لے کے نا, والد صاحب تو گاؤں میں ہی رہتے تھے, وہ گاؤں کے رہنے والے تھے, 1-1.5 ماہ لاہور میں چلے گئے تو چلے گئے, ورنہ پورا سال گاؤں میں کھانے والے میں ہی تھے. تو میں والدہ سے اجازت لے کے گاؤں میں عید کیا کرتا تھا. لیکن اب ان کے جانے کے بعد میرے کو چاہیے تھا کہ اگر زیادہ سے زیادہ کروں تو عید گھر والوں کے ساتھ لاہور میں کروں, اگر نہیں تو کام پہ ہونی چاہیے. نہیں, لیکن ابھی صبح شام یہاں بیٹھے رہتے ہو آپ اس سڑک پہ, شور دھواں شرابت تنگ نہیں؟ وہی کام کا مسئلہ سر, کام کا مسئلہ. ورنہ میں عیدی تو جب میں گاؤں میں چلا جاتا ہوں, وہی نا, جب میں گاؤں میں چلا جاتا ہوں نا, اب بلیو کرے جب سو کے اٹھتا ہوں نا تو یہی ذہن میں تھا کام پہ جانا, جلدی سے کام پہ جانا. پھر 1-2 دن کے بعد وہ سارے اعصاب یا جسم ریلیکس ہو جاتا ہے, پھر صبح اٹھتا ہوں تو یاد آتا ہے میں اپنے گھر میں, اپنے گاؤں میں الحمدللہ اپنی جنت میں آ چکا ہوں. ملک سے جانے کے چکر میں نہیں ہوں, دبئی شبئی فیوچر کے لیے تو ہر بندہ کرتا سر, فیوچر کے لیے کیوں نہیں کرتا, لیکن جب اللہ کا منظور ہوگا تو یہیں پہ ہی میرا کچھ نہ کچھ بن جائے گا. یہی میرا ملک ہے, یہی میرا سب کچھ ہے. اگر میں نے کوئی ملک کو کچھ دینا ہے تو یہاں اس ٹھیلے سے بھی دے سکتا ہوں. اگر میں سڑکوں سے کاغذ اٹھاتا رہوں نا تو وہی میں میرے ملک کے لیے سب کچھ ہو جائے گا. میں شرمندہ ہوں, اور میں شرمندہ یوں ہوں کہ شاید میں شرمندہ یوں کہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں کہ میں حب الوطن ہوں, پیٹریوٹک ہوں, پاکستان کے لیے نہ جانے میں کیا, میں کچھ بھی نہیں کر رہا صاحب. جو کرنے والے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں, اور جس شخص کی اس حال میں, اور حال الحمدللہ آپ کا بہترین ہے, میں آپ کو یہ نہیں بتانا چاہ رہا کہ آپ بڑے برے حال میں, الحمدللہ بڑا شکر ہے سر. کھا کے سوتے ہیں ہم سے نچلی سطح پہ بھی, آپ بلیو کریں. ایک دفعہ میں نے عید پہ رینٹ پہ موٹر سائیکل لیا لاہور پہ, تو یہ کوڑا کنڈی ہوتی ہے نا, اس کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی. میں نے اپنی جیب سے 50 روپے نکالے, میں نے بولا یہ ہم سے بھی 50 گنا زیادہ کم ہے. میں نے اپنی جیب سے 50 روپے نکالے, یہ لو میری بہن, میں یہی کر سکتا ہوں. پنجاب سے آئے ہوئے ہو, سندھ میں بیٹھے ہو, برا نہیں لگتا کہ سندھ میں کیوں صوبائیت جو ہمارے ہیں وہ نہیں کاٹتی؟ نہیں, ایسا کوئی بات نہیں. سب مطلب ہے تو پاکستان ہی ہے نا. میں بلیو کریں گے, میں 2 سال میر پور آزاد کشمیر میں گزارے, وہاں پہ بھی مسلمان ہی ہے, یہاں پہ بھی مسلمان ہی ہے, وہاں پہ بھی ٹھیلے کا ہی کرتا تھا, تو کچھ نہیں ہوتا. لیکن جب یاد آتی ہے تو ماں باپ بہن بھائیوں کی دل کرتا ہے سب کوئی ٹھیلا لگا ہوا چھوڑ کے ماں باپ کے پاس بھاگنا. لیکن جب خیال آتا ہے کہ ان کو کچھ دینا, میں نے ابھی بلیو کریں گے تھوڑی دیر پہلا والدہ بول رہی تھی کہ آپ 3000 نہیں 5000 بھیج دو. 3000 کے تو اس دفعہ مہنگائی بہت ہے, چھوٹے بہن بھائیوں کے کپڑے بھی نہیں آئیں گے, دونوں کے 2 بھائی ہیں میرے, ان کے کپڑے جوتے بھی نہیں آئیں گے. وہ بول رہی تھی 5 کو بھیج دو, کچھ بہنوں کو بھی دے دو. میں نے بولا جتنے ہوں گے ہم ہی کر دوں گا. اللہ آپ کو تو ہمت دے, اجر دے. اور میری خواہش, دعا, درخواست اس عید پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تھوڑی سی عقل سمجھ دے کہ میں نے کچھ نہیں کیا. اور میں جو اپنے آپ کو کچھ عرصے میں شاید یہ سمجھنے لگا تھا کہ میں نے بہت کچھ کر لیا, میں بہت کچھ کر سکتا ہوں, میں نے کچھ بھی نہیں کیا. اور میں شاید کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے اس مٹی کو, زمین کو چھو کے آج تک دیکھا ہی نہیں. ایک گاڑی میں بیٹھ کے, ایک اسٹوڈیو میں بیٹھ کے, ایک کرسی میں بیٹھ کے, گھر میں بیٹھ کے یہ کہنا کہ مجھے اس ملک کی, اس وطن کی, اس قوم کی فکر ہے, یہ سمجھ ہے, یہ بیکار ہے, یہ جھوٹ ہے. اگر میرے بس میں ہو اور اگر میں واقعی سمجھتا ہوں بہت بڑا خرم خان ہوں تو ایک دن میں یہاں سڑک پہ کرسی لگا کے یاسین صاحب کے ساتھ صبح سے شام تک بیٹھ جاؤں اور شام تک میرا دماغی توازن صحیح رہے, تب میں مانوں گا کہ میں اس ملک کا, اس عید کا حقدار ہوں. یہ حق میرا تو نہیں, لیکن دوست آپ کا ضرور. عید مبارک کا بھی ہے, خوش رہو. نہیں, یہ دوست میرا نہیں ہے, یہ میرے ساتھ سب لوگوں کا, ہر ایک کا جس نے جتنا کرا اس کے لیے اتنا ہی ہوگا. ہم لوگ پڑھے نہیں ہیں یا پھر ہمارے مقدر میں نہیں تھا تو ہمارے مقدر میں یہ, ہمارے لیے یہ کافی. آپ لوگوں نے کچھ پڑھے اور کچھ حاصل کیا تو آپ کے مقدر میں وہ. ہم اپنی جگہ پہ خوش ہیں, اللہ آپ کو اپنی جگہ پہ خوش رکھے.
نہیں ہم سب کو مل کے خوش رکھے. اللہ کرے. بہت شکریہ سر. عید کا سلسلہ ہے, ساتھ رہیے. تھوڑا اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم کسی غلط خول میں چھپے رہے ہیں, اس خول سے نکلنے کا وقت ہے, اور اگر نہیں نکلیں گے تو اگر یہ خول ٹوٹ گیا تو بہت تکلیف ہوگی. سوچتے رہیے. جی میں اپنے دیکھنے والوں کو اس وقت یہ کہوں گی کہ آپ نے یہ جو پیکج ابھی دیکھا ہے, اور ہمارے کالر نے جو پہلے فون کیا تھا ڈاکٹر رفعت نے, اور فیصل نے جب یہ پروگرام شروع کیا ہے, اور اس میں تھوڑا سا فلیور یہ آ رہا تھا کہ فیصل باقی دنوں کے مقابلے میں آج جو ہے بہت زیادہ مجھے ڈاؤن لگ رہے تھے. خوشی کا موقع ہے اور بالکل انسان بے بس ہو جاتا ہے ایسے موقع پر آ کے, جب بہت زیادہ حالات ایسے ہیں جہاں پہ آپ کو ہیلپ لیسنس ہو رہی ہوتی ہے, جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اب یہ چیزیں میرے ہاتھ میں نہیں ہے. تو پھر جب خوشی کا جو موقع ہوتا ہے اور انسان کو پھر سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ میں اس پہ خوش ہوں یا میں اس پہ آنسو بہاؤں یا میں اپنے آپ کو ایکسپریس کس طرح کروں. تو فیصل میں یہ کہوں گی کہ آپ نے جو پروگرام شروع کیا تھا اور جو کالر نے کہا کہ جی آپ خوشی جو ہے, خوشی کو ڈھونڈنا چاہیے, خوشی آس پاس ملتی ہے, تو یہ جو انہوں نے جو ابھی بات کی ہے بہت سادگی سے, بہت اچھے طریقے سے, بہت بڑی بات وہ کر گیا کہ میں یہاں پر ہوں, میرا اتنا ہے, میں بہت کچھ کر سکتا ہوں. اور میسج آگے جو اس نے بات کی کہ میں گیا اور 50 روپے میں نے ایک عورت کو دیے. آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں, میں نے ایک دو پیکج میں اور خاص طور پہ اس میں یہ دیکھا کہ آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نہیں کر سکتا, میں نہیں کر رہا ہوں, میں نہیں مانتی اس بات کو. آپ جو کر رہے ہیں بہت سارے لوگوں کو اس وقت جو ہے بہت زیادہ آپ ایک ری انفورسمنٹ مل رہی ہے. بہت سارے نوجوان, خاص طور پہ یہ بچی یہاں پر ہے, اس طرح کے اور بہت سارے بچے ہیں جن کو اس وقت لوگ اوور لک کر جاتے ہیں صرف یہ سمجھ کے کہ یہ چھوٹے ہیں, یہ پڑھ رہے ہیں, یہ تو ووٹ بھی نہیں دے رہے ہیں, ان پہ میں کس لیے ان لوگوں پہ وہ کروں. آپ اس وقت جو کام کر رہے ہیں وہ یہ ہے. مینا کی باتوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ان کو نظر انداز کر رہے ہیں تو بہت بے وقوفی کر رہے ہیں, کیونکہ ساری عقلیں انہیں کو. ایک مختصر وقفہ لے لیجئے, پھر اس کے بعد بات آگے بڑھاتے ہیں. بہت شکریہ. ایک تھوڑی سی معذرت, آپ جو لوگ فون کر رہے ہیں وہ وقت کی کمی کی وجہ سے بہت کالز ہم نہیں لے پا رہے ہیں, تو اس کے لیے تھوڑی سی معذرت. میں نے آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی. میں صرف یہ کہنا چاہتی تھی کہ جو ابھی آپ نے پیکج بنایا بہت ہی اچھا تھا, بہت انسپائرنگ تھا, ایک بہت ہی کامن مین سے ہماری بات. تو میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایسے بہت لوگ ہیں آپ کی زندگی میں, آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں, آپ اپنے سیکورٹی گارڈ سے ملیں, جو کہ نہ اس کے لیے لیلۃ القدر کی رات ہے, نہ اس کے لیے کل کی چاند رات تھی, نہ آج اس کے لیے عید کی رات ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کی سیکیورٹی کے لیے کھڑا ہوا ہے آپ کے دروازے پہ, اپنی پوری زندگی جو ہے وہ داؤ پہ لگا کے. آپ اس کے آگے بڑھیں, آپ روڈ پہ دیکھیں گے جو غبارے والا کونے پہ کھڑا ہے جس کو کچھ نہیں مل رہا, وہ صرف ناشکرے بچوں کے لیے وہ غبارے پھلا کے دے رہا ہے, اور وہ بچے آگے بڑھ رہے ہیں, پہاڑ ہیں, کیونکہ ان کے شکریہ بھی نہیں کہہ رہا, کون اس کو کہہ رہا ہے, وہ اس کی عید کیا ہے. پھر آپ اور آگے جائیں, آپ سمندر پہ جائیں, آپ اس اونٹ والے سے بات کریں, اس گھوڑے والے سے بات کریں جس کے پاس مطلب اس کی تو کوئی زندگی نہیں ہے, وہ تو ہر روز گھوڑا چلاتے, اونٹ چلاتے. کتنے لوگ جا کے اس سے ملتے ہیں, عید مبارک کہتے ہیں. یا کتنے لوگ آپ بتائیں کہ آپ نے کبھی صبح اٹھ کے یہ سوچا کہ میرا اخبار والا آئے گا, میں اٹھوں اس سے ملوں عید, کیونکہ وہ میرے لیے آئے, کیونکہ آپ کو اخبار پڑھنا, اس کو تھوڑی پڑھنا, اس کو پڑھنا وہ گھر میں پڑھ لے گا. وہ آپ کے لیے اٹھ رہے ہیں, آپ کے گھر پہ اخبار ڈال رہے ہیں, آپ کا دودھ والا آتے ہیں. ایسے کتنے لوگ ہیں جن کو ہم وہ کور نہیں کر پا رہے. اور اس مچھلی والے نے صرف یہ نہیں بتایا کہ وہ پنجاب سے ایسے میں کھڑا ہے تو بہت بڑا کام کرے, وہ صرف یہ کہنا چاہ رہے کہ اس کے جیسے کتنے لوگ ہیں جو کہ کتنا کچھ کر رہے ہیں. آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اٹھیں اور آپ اپنے کیمرہ مین کو گلے لگائیں, کیونکہ وہ آپ کے لیے کھڑے ہیں, کیونکہ وہ آپ کا شو کر رہے ہیں, ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ایبسلیوٹلی. جو مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب لوگ خوش ہوتے ہیں. جتنوں سے میں نے بات کی, اللہ سب خوش ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن جو بات ابھی میں نے ایک اور بڑی اچھی بات کی کہ کوئی ان کو شکریہ نہیں کہتا. یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں, ہماری رواج میں, ہماری تہذیب میں لفظ شکریہ ناپید ہو گیا, اور ہم ان ممالک کو جن
کی طرف ہم نظریں رکھتے ہیں. دیکھیں وہ ہر کسی کو شکریہ, سوری, تھینک یو, چھوٹی چھوٹی بات پہ شکریہ کہتے ہیں. ماں بچے کو, بچہ ماں کو شکریہ کہتا ہے. آپس میں لوگ کسی کو بھی شکریہ, کیونکہ ہر کوئی ہر وقت دوسرے پہ کوئی نہ کوئی احسان کر رہا ہوتا ہے, وہ محسن ہوتا ہے. احسان کا مطلب وہ احسان ہے, وہ محسن ہے, آپ سے ہاتھ میں لا رہا ہے, کچھ دے رہا ہے, لے رہا ہے, بیچ رہا ہے, سب شکریہ کے مستحق ہیں. ایک اور مختصر سا وقفہ لے لیجئے, پھر ہم ان سے اور باتیں کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. بدتمیزی ہے, کیا ملتا ہے ایک طرف یہ اور دوسری طرف وہ. السلام علیکم چاچا, کدھر سے آئے ہو؟ پنجاب سے. اتنی دور کیوں آئے ہو؟ بہاری پنجاب. یہاں کیوں آئے ہو؟ ایتھے بس کو بچے کچھ کام کر دیں, دیر سے نہیں, ہمارے کام میں اللہ میں روزی بڑھائی اس طریقے. بچپن سے یہ کام شروع. صرف رمضان میں آتے ہوئے ویسے بھی آتے؟ نہیں, کبھی کبھی بہت سی آ جانے ویسے. اور دیہڑی شاڑی صحیح لگ جاتی؟ اللہ دے دے, مالے کے ذمہ وار ہو سائی ہے, جہاں پیدا کیتا ہے, دوسرا کوئی نہیں دے سکتا کسی. تو بچے کیوں ذمہ داری لیتے؟ وہی اپنا کرتے, بچے آ لینا, اپنا کھاندے پیندے. ہم حال ہی کر سکتے ہیں, کیوں کسی کے محتاج ہو. نہ کیا تو میرے نام اللہ داد ہے. اللہ داد نا ہی زور ہے, اللہ داد. تو بابا ڈھول والا کہیں گے. ڈھول والا نہیں, ڈھول والے کی بھی تو کوئی آئیڈینٹی, کوئی شناخت ہوتی ہے نا. ڈھول والے کی بھی تو کوئی شناخت ہوتی ہے, ڈھول والا بھی تو اللہ داد ہونا ہے. تو یہ بتائیے مجھ کو کہ جو عید پہ آئے ہو آپ, رمضان پہ آئے ہو, گھر سے دور ہو, کیوں پنجاب میں کیوں نہیں دیہڑی کرتے؟ پیچھے بچے ہیں ہمارے, کام کرتے ہیں. بچے کراچی کام کرتے ہیں؟ جی جی. تو بچوں کے پاس آئے ہو؟ واہ واہ. ہاں. اور گھر والی کدھر ہے؟ گھر والی ادھر ہی اتنے آ جاتی ہے, آتی جاتی رہتی ہے. کیا حال ہے زندگی کا؟ خوش ہو؟ بس شکر ہے, جو جٹ گزر جائے وہ مہربانی, اللہ دی رحمت, شکر ہے. وہ کتے کا نہیں, جو روزی اللہ اتنے لکھی ہے وہ میں لینی, تو نہیں لا سکنا. نہ میرے حصے کا جڑا پانی میں پینا ہے تو نہیں پی سکنا, جو کھانا کھانا ہے وہ تو نہیں کھا سکنا جڑا میرے حصے. اور جڑا حصے تو نہیں ہے میں دے نہیں سکتا. نہیں, جو ہے تو ہے, نہیں ہے تو نہیں ہے. ہاں بس یہ بات اللہ کی مہربانی. سب کچھ ہے, بچے خیر دے گبرو, پوترے میرے تیرے طرح, شادی شدہ, سیٹ ہیں اپنے. بابے کی فکر ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں بابے بابا کی فکر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے بچے؟ کرتے ہیں, دیتے نا, دو تاک دن نہ جا بیٹھے رہو, لیکن مزہ نہیں آتا. مزہ ٹول پھرتے روزی کھاتی, پھر دے رہا ہے, مزہ آتا ہے. ڈھول چھول بجاتے ہیں لوگ, سنتے ہیں, مزہ لگتا ہے. بچپن سے گپا لائی ہیں, روزی مل گئی, کھانے مل گئے, عادت ہے نا شروع کی. بچپن سے ٹردے پھرتے رہو, گپا لائیے, مزہ کریے. ہاں, روزی پیسے مل گئے, روزی مل گئی, کھانے مل گئے, تیرے نال گپ لائی, دوسرے نال, تیسرے نال, اپنی زندگی صحیح رہی, خوشی دیا. میرے بڑے محسن ہیں رضا کاظم صاحب لاہور میں, ان سے پچھلے دن میں لاہور گیا تو میں نے پوچھا کہ رضا صاحب کیا ہے زندگی کی بھاگ دوڑ؟ کہتے یار اگر تم نے تھوڑی سی بھی عزت یا محبت کمائی ہے تو ننگے پیر خالی ہاتھ نکل جاؤ, کھانا تو کوئی کھلا ہی دے گا, اور مسلمان ہو تو دفنا بھی دیں گے, لیکن مزہ تو آئے گا زندگی میں. تو وہ بابا نے, اللہ داد بابا نے بڑی پتے کی بات کی کہ بچپن سے ٹردے پھرتے رہو, گھومتے پھرتے رہو, گپ مارو, لوگوں سے بات چیت کرو, اور زندگی ہنستے بولتے گزر جائے. کوئی فکر ہوگا تو دور ہو جائے, کوئی ہوگا نا دل نو بوجھ ہوئے, ہاں تو وہی دور ہو جائے, سمجھا. گپ ماریے تو ہاں گل مک گئی. ہوں تیرے نال گپا لائے بیٹھے ہیں, پتہ ہے کوئی خیال ہو سی میرا گھر کا, بچوں کا, کوئی
परेशानी होए परेशानी वो दूर हो जाती समझा तुसी तो पढ़े लिखे आदमी ने मैं तो अनपढ़ बंदा बाबा गल ये है कि मैं 4 जमाता ते पास की लेकिन मैं पढ़ा लिखा नहीं जी पढ़े लिखे आप मैं 4 जमात तो पढ़ी है कोई तो पढ़ लेकिन गया जड़ियां गल्लां तुहाडियां असी एक ही नहीं पढ़ी लेकिन मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे आप मुझसे ज्यादा अकल आपके पास है मेरे पास नहीं दिमाग काम देता है दिमाग आपका काम कर रहा है मैं तो पता नहीं किधर मस्त ना ना तुसी बहुत होशियार हो नहीं होशियार नहीं जो बातें आप कर रहे हो मुझसे नहीं होती मुझे नहीं समझ में आती मैं तो ना जाने किस बेकार की बातों में पड़ा हुआ हूँ भाग दौड़ में रुपया कमाइए फिर बाहर निकल मेरी जाइए बात सुनो जेड़ा एक काम है जेड़ा आपने काम से बोला वो टोए च निकल अपना काम ना बोलो वो लाखपति हो जाओ औकात ना बोलो औकात ना बोलो हूँ मैं बैठा तेन पता है मैं कितनी मेरी इज्जत है या दुनिया है या वो अल्लाह ने पता तेन तो नहीं ना पता सबको लम्बे का अल्लाह को पता है हाँ शुक्रिया अल्लाह हूँ मैं इतने चले बागी को मेरे शान से नहीं गिरना सही है सही है ते उत्थे कुर्सी से बाहर मत कोई आखसी पता किवें नहीं ये ठोक बना पवा काहे नु क्या पता जो कैसा है ना अपनी यात्रा आइन कोई ना के उठी होते हो ऐसे तो कोई नहीं उठा सकता अल्लाह की कुर्सी है पलंगे इसको कहते हैं खुला दिल खुला टुला दिल है कि गम ना पालो जिंदगी के हाँ खा जाओ तो बिस्मिल्लाह कर तो शुक्र करके खा लो आपको शुक्र है बहुत है और दूसरे के नवाले पे नजर ना रखो ना ना और मेरा मजूरा मान ले तो सीधा बंदे ने खाना खाते बैठे मैं देख जाऊँ तो आखे बैठ के अपने नवाले पे नजर रखो दूसरे के नवाले पे नजर नहीं रखो हाँ जितना मेरी किस्मत में है उतना मुझको मिलेगा कोई मुझसे ले नहीं सकता दूसरे फकीर ने बड़ी इधर गल मैं ऐसे आके बाहर ना ये ऐसे थोड़ा खड़कावना सही क्योंकि लोगों को पता चल जाए बैठो ना कि अल्लाह के बंदे दे जाते बैठो बैठो मंगते ही नहीं है अल्लाह उन्होंने बहुत दे चलो जाते जाते ईद के लिए कुछ बजा के सुना दो कोई मीठी जाई तो अच्छा बजा के घर शर याद आता है घर वाली याद आती है घर कर नहीं याद आता थोड़ी मस्ती आती है बजा के किमें लगता है बजा के बनो फिर खुश रहो भाई दुआएं याद रखो ये छोटी छोटी खुशियां अगर हम इन्हीं को समेट लें तो बहुत खुशियां हैं हम ना जाने किन चक्करों में और क्या समेटने लपेटने में पड़े हैं सब बेकार है एक लम्हे में 5 मिनट में शायद मैंने उनको कोई खुशी दे दी हो लेकिन दिल से कह रहा हूं मुझे खुशी भी मिली और सच ये है कि जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला ये जो मैं समझता ना बहुत पढ़ा लिखा होशियार सियाना हूँ मुझे जिंदगी का कोई तजुर्बा ही नहीं जिंदगी का तजुर्बा ये है सड़क सड़क फिर के लोगों से बात करके न जाने कितने चेहरे दिन में देखे कितनों की आवाजें सुनी कोने में खड़ा एक शख्स अपना ढोल बजा रहा है लेकिन उसकी आंखें क्या क्या देखती हैं वो क्या क्या लोगों की नजरें देखती है क्या क्या लोगों की शक्लें देखती है क्या क्या लोगों की हरकतें देखती है ये जो जिंदगी का तजुर्बा है वो मेरी सारी जिंदगी की तालीम और तजुर्बे से कहीं ज्यादा है जितने लोग मैंने जिंदगी भर में देखे हैं इन्होंने एक दिन में देखे इनकी समझ मुझसे कहीं ज्यादा है गुजारिश है कि इनको जाहिल अनपढ़ गंवार गरीब ना समझें क्योंकि कम से कम मुझसे ये बहुत बेहतर है ईद का सिलसिला ये चलता रहेगा हमारे साथ रहेगा मुझे बीटल्स का गाना याद आ रहा है फूल ऑन द हिल सीज द वर्ल्ड स्पिनिंग राउंड द आइज इन हिज हैंड सी द वर्ल्ड गोइंग राउंड जिसको हम बेवकूफ समझते हैं वो एक कोने में खड़ा है और वो दुनिया को घूमता देख रहा है लोगों को आते जाते देख रहा है जितने चेहरे मैं शायद सारी जिंदगी में देखूं वो एक दिन में देख लेते हैं ये वो लोग हैं
جو ایک نظر میں آپ کی روح میں جھانک لیتے ہیں, آپ کا کردار سمجھ جاتے ہیں, آپ کی فطرت سمجھ جاتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اتنی زندگی دیکھی ہوتی ہے. یہ ان 2-4 لوگوں سے بات کر کے کم از کم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے بہت کچھ سیکھا. تعلیم تو نہ جانے مجھے کتنا سکھایا, لیکن ان لوگوں سے بات کر کے جتنا میں نے سیکھا اس کی کوئی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں. صرف اتنی سی بات جو بابا نے کہی کہ جی ٹردے پھردے رہو, چھوٹی سی بات ہے کہ کسی سے بیٹھ کے گپ مار لو. ان لوگوں سے بات کرنا. ہم نے ایک اور چیز جو میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے میں سے کم ہو گئی ہے, ہم نے کھل کے کسی سے بات کرنا چھوڑ دیا ہے. ہم پریٹینشیس باتیں کرتے ہیں. ہم یہ بات تو کرتے ہیں کہ میں, ڈپینڈ کرتا ہے کس طبقے سے آپ کا تعلق ہے, لیکن ہم باتیں کرتے ہیں میں کہاں گھومنے گیا, میں نے کیا خرید لیا, میں نے کہاں کھانا کھایا تھا اور اس نے کیا برائی کی تھی, اس کا عیب کیا ہے, اس کی تنقید کر لو, اس کی چغلی کر لو. لیکن بیٹھ کے خیالات کا اظہار یا خیالات کا تبادلہ تو ہمارے میں نہیں رہا. اور یہ وہ چیز ہے جس کو میں کہتا ہوں دا سولوشن. آج کل میں اس پہ بڑی محنت کر رہا ہوں, اور مینا مجھے بھی تھوڑی دیر پہلے کہتی ہے آپ نے خالی فیس بک پہ کہا, اپنے بلاگ پہ کہا, ٹی وی پہ نہیں کہا. تو میں ٹی وی پہ کہہ دیتا ہوں کہ میں ان چند لوگوں کی تلاش میں ہوں, زیادہ نہیں, 15 سے 20 لوگ جو بیٹھ کے صرف بات کرنا چاہیں, کچھ بھی نہیں کریں, صرف بیٹھ کے بات کر لیں. لگتا ہے اس کے بعد کہ میں صحیح سوچ رہا ہوں یا نہیں؟ اگر مجھے باتوں پہ یقین نہیں ہوتا تو شاید میں یہاں پہ نہیں ہوتی. آئی تھنک باتوں سے بہت فرق پڑتا ہے. آپ بات کرتے ہیں تو صرف آپ بات نہیں کرتے, بہت سارے لوگ آپ کو سنتے ہیں, یا دوسرے بھی تو بات کرتے ہیں, ان کی بھی تو ہم سنتے ہیں. مگر آپ کو بات ایسی کرنی چاہیے جو کسی کو ہرٹ نہیں کرے. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یو شوڈ ٹیک کیئر. ہاں نہیں, مگر بہت سارے لوگ اینڈ لوگوں کو اپنا دماغ کھلا رکھنا چاہیے جب لوگ بات کریں. اگر آپ کسی پرٹیکولر شخص کے بارے میں بات کریں تو مجھے اپنے پہ نہیں لے جانا چاہیے. آئی شوڈ تھنک اٹ ان اے ویری پازیٹیو وے. دس از ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ ان آور سوسائٹی. نجم صاحب ہے کراچی سے. السلام علیکم نجم صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی, فرمائیے. السلام علیکم فیصل صاحب. جناب وعلیکم السلام, فرمائیے. فیصل صاحب جی, یہ برائی کے بارے میں کافی بہت دیر سے بات ہو رہی ہے آپ کی, ڈاکٹر صاحبہ کی, صفائی صاحبہ کی, سب کی. لیکن میں بھی یہی چاہتا ہوں, آپ بھی یہی چاہتے ہیں. آپ تو میڈیا سے وابستہ ہیں جی, آپ تو پاور میں ہیں جی. آپ نے جیسے شروع میں آپ نے یہ بات فرمائی کہ میں دیکھتا ہوا آیا فلاں جگہ وہ یہ برائی ہو رہی تھی, یا وہ بھیک مانگ رہا تھا, یا اس طریقے سے وہ کام کر رہا تھا, میں کچھ نہیں کر سکا, میں اسٹوڈیو آ گیا, میں اپنے گھر چلا گیا, میں سارا دن سویا. آپ تو اتنے پاور میں ہونے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں, لیکن ایک عام آدمی کس طریقے سے برائی ختم کرے گا, کس طریقے سے وہ چاہتے ہوئے بھی کس طریقے سے وہ ختم کرے گا. آپ نے شاید میری بات سنی, میں نے نہیں کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکا, میں نے یہ عرض کی تھی کہ میں نے کچھ نہیں کیا. بات وہی ہو گئی. میرے سے بڑا فرق ہے, بڑا فرق ہے. اگر میں کرنے پہ آؤں تو کر سکتا ہوں, لیکن کرتا نہیں ہوں. کرنا کیوں نہیں کر سکتے آپ پھر؟ بس کیونکہ میں کاہل ہوں, میں گناہگار ہوں, آپ کا خطاوار ہوں, میں کاہل ہوں. صاحب آپ کاہل نہیں ہیں, آپ گناہگار نہیں ہیں. اگر آپ چاہیں تو اس کو ختم کر سکتے ہیں. جب بھی تو عرض کر رہا ہوں کہ میں نہیں کرتا تو میں گناہگار ہوا نا. وہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ اگر اس طریقے سے کوئی بھی نہیں چاہتا, اس طریقے سے اس برائی کو ختم کرنے کے جڑ کو تو کوئی نہیں پکڑتا, شاخیں کاٹ دیتے, پتے کاٹ دیتے, جڑ تو وہیں کی وہیں رہتی ہے. یقیناً آپ جڑ تک تو پہنچیے, بس دعا کیجیے کہ اللہ ہماری نگہبانی کرے. بہت شکریہ آپ نے کال کی. نصر اللہ صاحب, السلام علیکم جناب. جناب والی السلام علیکم. السلام حضور فرمائیے. وعلیکم السلام. جناب والی فرمائیے. بڑی مہربانی آپ کی. ہلو جی بہت شکریہ, فرمائیے جناب, کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ مہمانوں سے جو آپ کے معزز ہیں آج, ان سے صرف اتنا پوچھ لیجیے کہ مسائل تو آپ کو بھی معلوم ہے, ان کو بھی معلوم ہے, ان کا حل کس چیز میں ہے. رائٹ نصر صاحب, بہت شکریہ. فوزی یہ سوال آپ کی طرف کرتے ہیں کہ آپ کے پاس تجربہ مینا سے زیادہ ہے تو ہم اس پہ بوجھ نہیں ڈالیں گے. بزرگی کا زندگی کے تجربے کا اس کا حل کہاں ہے؟ حل دوسروں کے اوپر نہیں ڈالے. میں یہ جن لوگوں نے کال بھی ابھی کی اور جو یہ صاحب فرما رہے تھے, غالباً نجم صاحب تھے, وہ جو کہہ رہے تھے کہ آپ نے یہ کہا,
مطلب اس جذبے کو ریئلائز کرے. ابھی جیسے بات کی مینا نے کہ باتیں ہونی چاہیے, یہی باتیں جب ایسے لوگ کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے آپ کو کوئی نتیجہ نہیں, کوئی ریزلٹ نہیں دیا, ہمیں ان کی باتیں بری لگ رہی ہوتی ہیں. سو بیسکلی میرا خیال ہے جذبے کی ضرورت ہے کہ جب ہم باتیں کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے بھی کوئی ایسا جذبہ ہو کہ آپ کو کوئی ڈرامہ بازی نہ کرنی پڑے, وہ خود جا کے ٹھک کر کے وہ بات دل پر لگے اور سننے والے کو سمجھ آئے کہ ہاں یہ کرنا ہے. تو یہ مسائل, یہ سب کچھ, اس کا حل یہی ہے کہ جب تک دل میں محسوس نہیں کریں گے. اور عید کا موقع ہے, تھوڑا سا میں اس مناسبت سے یہ بھی کہوں گی کہ یہ جو ناشکری کا ایک ہم نے شروع کیا ہوا ہے سلسلہ, ایک خوشی نہیں ہے, ٹھیک ہے حالات یہ ہیں, ہمیں رہنا ہے, پہلے تو ہم اس چیز کو ایکسپٹ کریں کہ یہ حالات ہیں, یہ ملک ہے, یہ ریسورسز ہے, اس میں ہم نے سروائیو کرنا ہے. پہلے تو یہ کر لیں کہ جی رکنا ہے یا نہیں رکنا, رکنا ہے, یہاں پہ رہنا ہے. جب رہنا ہے تو اس کو پھر دل سے اپنائیں. پہلے یہ بددلی بیچ میں نہ ہو کہ جی آدھے ادھر ہیں آدھے ادھر ہیں, اچھا کچھ ہو گیا میں یہ کر دوں گا, میں ادھر, یہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہوتا ہے. سو یہ الفاظ کا استعمال جو ہے یہ اچھا ہو, اس کو دل سے اپنے مانے. اور جب دل سے مانیں گے تو میرا نہیں خیال کسی مسئلے کے حل کے لیے مجھے فیصل کو دیکھنا ہے یا مجھے مینا کو دیکھنا ہے, مجھے کسی اور کو دیکھنا ہے. جب میں نے اس کو محسوس کر لیا ہے وہ کام صحیح ہوگا. میری تو اتنی سی بات سمجھ میں آتی ہے. حفیظ کلیم اللہ صاحب ہیں لاہور سے. السلام علیکم جناب. ہیلو جناب. وعلیکم السلام, فرمائیے. بھائی جان آپ کا ڈھول والے کا انٹرویو سنا میں نے جی, تو زندگی کے آپ نے سروس کو دیکھا, بڑی اچھی بات ہے جی. ہمارے ملک کے جو مسائل ہیں یہ پڑھے لکھوں کے پیدا کیے ہوئے, یقیناً یہ ہمارے پڑھے لکھے جو ہیں, یہ اقتصادیات کے ماہر جو ہیں, جن کے بینک بیلنس جو ہے وہ گننے میں نہیں ہے, وہ غریبوں کی غربت کا باعث ہیں وہ لوگ. جی, یہ ان پڑھ لوگ, یہ گوار لوگ, انہوں نے اس ملک کے اندر صرف اب تک وہ نا انصافی, غربت اور بھوک ہی دیکھ رہے ہیں. مزہ فرما رہے ہیں, اور میرا بھی موقف بالکل یہی ہے. اور جن لوگوں کو ہم ووٹ دے کے, جن لوگوں کو ہم بڑا ہی سمجھ کے کچھ دیکھتے ہیں, وہ ہماری غربت کا مزید سامان کر کے اپنے بینک بیلنسوں کو سنبھالنے کے لیے نکل جاتے ہیں. لیکن حفیظ صاحب بہت شکریہ کال کیا. ہارون صاحب لاہور سے. السلام علیکم ہارون صاحب. جی السلام علیکم جناب علی فرمائیے. جی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جی ہمیں منیمم لیول آف لیونگ کا جو ہے نا, جب تک پتا نہیں ہوگا کہ اس کے لیے کتنے پیسے درکار ہیں ہمیں, جی اس وقت تک ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ ہم جو بات کرتے ہیں نا قسمت ہے, یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے اپنے بچے کس اسکول میں پڑھ رہے ہیں اور اس کی فیس کتنی ہے, اور 9,000 کمانے والے کے بچے کس اسکول میں پڑھ رہے ہیں, اگر پڑھ رہے ہیں تو کیوں یہ فرق کیوں ہے؟ اصل میں ہمیں منیمم لیول آف لیونگ جو ہے نا وہ جاننا ضروری ہے کہ اتنے کم از کم پیسے ہمیں چاہیے ہیں. ٹھیک ہے جی میں ہوں سر, بہت شکریہ. یہ جو آپ نے ایک بات کی, اس کے لیے بھی ایک ہمارا انٹرویو ہے, وہ وقت کی کمی کی وجہ سے ہم آج نہیں دکھا سکے, انشاءاللہ کل آپ کو دکھائیں گے. چند ایسے لوگوں کا جن کے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں اور کیا ہے, وہ بھی ہم کل شب کو انشاءاللہ دکھائیں گے. آپ میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں اس میں یہ کہوں گی کہ یہ ابھی جو آپ نے انٹرویوز دکھائے اور جو کالرز نے بھی مینشن کیا کہ ڈھول والا تھا یا یہ سارے لوگ تھے, آپ دیکھیں وہ خوشی کتنی زیادہ ہے. سو کسی کا یہ جیسے کہا کہ وہ گنوار ہے, وہ ان پڑھ ہے, تو یہ ان پڑھ ہونا یا پڑھا لکھا ہونا, امیر ہونا, غریب ہونا, اس کا تعلق خوشی سے نہیں ہے. اس کا مطلب ایٹ لیسٹ میرے لیے خوشی پڑھے لکھوں کے ساتھ نہیں, اور مطلب ظاہر ہے میں بزرگ ہوں, بزرگی نہ لیجیے, آپ تھوڑا تجربہ لے لیجیے, بزرگی کا رتبہ ہے. میرا تجربہ جو ہے وہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جس کی لمیٹڈ انکم ہے یا جس کے پاس بہت زیادہ نہیں ہے, خوش بھی وہ اتنا زیادہ ہے, اس کے پاس مسائل بہت زیادہ ہیں, اس کی خواہشیں بڑی تھوڑی سی ہیں, تھوڑی تو ہے, لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں ان وسائل کے حساب سے تو اس کی تو خواہش بھی بیچارے کی جو ہے وہ خوشی وہاں پہ زیادہ ہے. پھر تو یہ پڑھنا لکھنا اور یہ چیزیں تو پھر لگتا ہے کہ یہ ویسی کی باتیں ہیں بظاہر, لیکن یہ کہ تعلیم بہت ضروری ہے, اسی میں بالکل ضروری ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہو؟ ہاں میں یہ کہنا چاہ رہی تھی, آئی جسٹ لائک ٹو کنٹینیو ود واٹ شی سیئنگ. یہ کہہ رہی تھی کہ لوگ بہت ناشکر, ایگزیکٹلی مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, کل چاند آیا نظر نہیں آیا, forget it. آج عید ہو گئی نا, صبح سے رات ختم, ابھی تک لوگ رو رہے ہیں کہ یار آج تو عید ہو ہی نہیں تھی. چھوڑو بھائی, ختم کرو, مولوی کا مسئلہ ہے, اللہ عذاب ڈالے گا ان پہ ڈالے گا, ہمیں نہیں ڈالے گا. اچھا ایک روزہ بچ گیا, سیلیبریٹ. ہم وہ چیزیں بہت بھول گئے ہیں, ہمیں ہر چیز میں ایشو نکالنا ہوتا ہے کہ یہ مفتی جو ہے نا یہ زبردستی کی عید ہے. چھوڑو, یو شوڈ جسٹ انجوائے, یو شوڈ جسٹ لک فارورڈ ٹو دیٹ ہیپینس. آپ اتنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ملتی ہیں آپ کو پاکستان میں تو مطلب بہت ہی کم ملتی ہیں,
کیونکہ ہر کسی کو پنکھا تو ڈالنا ہوتا ہے کسی چیز میں. اچھی آپ نے بات کی کہ ہم بھول گئے جو ہم سے کہیں زیادہ کمپلیکیٹڈ معاشرے ہیں, انڈسٹریلائزڈ ہیں, ترقی یافتہ ہیں, ان کی خوشی اگر آپ دیکھیں ان کی کمیونٹیز میں بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزوں میں خوش ہوتے ہیں. ہم جو کہ بالکل ہی ابھی انڈسٹریلائزڈ نہیں ہے, ہم اتنے, ہمارا معاشرہ بھی اتنا کمپلیکیٹ نہیں ہوا الحمدللہ, لیکن جو معصومیت تھی ہمارے معاشرے کی وہ کہیں کھو گئی ہے. جو بات نصر اللہ صاحب نے فرمائی کہ واٹ از دا سولوشن, راستہ کیا ہے, وقت ختم ہو رہا ہے, میں اس کا جواب میری نظر سے, اور تھوڑا سا انہوں نے شاید مجھ سے شکایت تھی کہ میں نے یہ کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا, اور نظم صاحب نے بھی فرمایا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا. جناب میری نظر میں ناقص رائے میں سارے مسائل کا حل شروع ہوتا ہے یہ ماننے میں کہ مسئلہ ہے. اور میں بہت سی باتیں جو یہاں کرتا ہوں وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو لفظی معنی میں لیں. میں بہت دفعہ اپنی سوچ کا اظہار کر رہا ہوتا ہوں, یا جو میرے سوچنے کا سلسلہ ہوتا ہے وہ میں بول رہا ہوتا ہوں. بات یہ ہے کہ اگر میں نے آج یہ مانا کہ میں کچھ کر سکتا تھا اور میں نے نہیں کیا, یہ ابتدا ہے. اگر میں یہ روز کہتا رہوں میں کچھ کر سکتا ہوں اور میں نہیں کر رہا, تو کس دن انشاءاللہ میں کچھ کروں گا بھی. جڑ پرابلم کی یہ ہے جب ہم کہتے ہیں کہ میں کچھ کر ہی نہیں سکتا. جب میں کچھ کر ہی نہیں سکتا تو یہ اسٹیٹ آف ریجیکشن ہے. اب میں کچھ نہیں کر سکتا, بات ختم ہو گئی. میں کچھ کر نہیں سکتا, میرا قصور نہیں ہے, میری ذمہ داری نہیں ہے, ہونے تو جو ہو رہا ہے. میں آپ سے سب سے یہ درخواست کر رہا ہوں, عید کا موقع ہے, اس کو یکجہتی کا دن ہی سمجھ لیجئے, اس کو اخوت بھائی چارے کا دن سمجھ لیجئے. ہمارے اندر جتنا تفرقہ بٹوارا ہے اسی کو بھول جائیے ایک دن کے لیے. آج بھی ہماری سرزمین پہ خون بہتا رہا ہے, تھوڑا سا اس کو رک کے سوچئے. آج بھی ایک تیز رفتار بس کے حادثے میں تقریباً 20 لوگ زخمی ہوئے شدید. اس کے بعد مجھے نہیں پتا دن بھر میں, کیونکہ میں ٹی وی نہیں دیکھا, اس کا حال کیا ہوا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سوچیں, بڑے معاملات کا بھی ہماری نہیں ہے ہمت. اگر ہم یہاں سے شروع کریں گے, اپنی ذات سے اٹھیں گے, یہ مانے کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں, صرف کر نہیں رہے بھولے میں, ذرا سی ہمت کریں گے تو ہم سمندروں کی لہریں بھی پلٹا سکتے ہیں. مینا بہت شکریہ, اور صاحب بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں. کل شب پھر حسب معمول 10 بجے یہیں ہم عید کا اسپیشل شو لے کے بیٹھیں گے. پھر ہمارے ساتھ رہے گا کل انشاءاللہ, اور آپ کے لیے بڑے اسپیشل گیسٹ ہیں, وہ ابھی میں زیادہ نہیں بتاؤں گا. اب سمجھیے کہ فیصل قریشی ہی مہمان ہیں. کل شب تک اجازت دیجیے انشاءاللہ. اللہ